مضمون جو پڑھا نا تفہیمات میں سے فتنہ تکفیر، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے یہی بات اس میں بیان کی کہ امت مسلمہ کو جتنا نقصان اس بات نے پہنچایا کہ چیزیں لوگ اپنے خیال میں سمجھتے کہ یہ دین ہے، دوسرے نہیں اگر ان کو مانتے تو ان کو کافر کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، ان سے اپنا پھر محبت کا رشتہ ختم کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ان کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو اس شے نے جتنا نقصان پہنچایا غیر مسلمان نے اتنا پہنچایا، اس ٹکڑے کر دیا امت کو، علماء نے کہہ دیا یہ گروہ مسلمان نہیں، یہ نہیں۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا ڈرایا کہ اگر تم اپنے کسی بھائی کو کہتے ہیں نا تو کافر ہے، تو دونوں میں سے اب ایک تو ضرور مارا گیا، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس نے کہا نا یہ مسلمان نہیں رہا۔ اتنا خطرناک جرم ہے کہ تم کیوں ایک کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو عقیدے جتنے اللہ رسول نے بتائے تھے نا وہ سارے مسلمان مانتے ہیں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جب اپنی سمجھ سے کچھ عالم کوئی نئی بات کہتے ہیں نا کہ یہ بھی دین ہے اور دوسرا اس کو نہیں مانتا، تو پھر یہ نہیں کہتے کہ چلو ہماری سمجھ میں یہ بات ہے مگر یار یہ کوئی دین میں ایسی لازم نہیں کہ سب مانے، اگر تم نہیں مانتے تم بھی مسلم کافر کہہ دیتے۔ آپ سارے لوگوں کے علم میں مسئلہ خلق قرآن ایسا عباسی دور میں شروع ہوا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ کتنی حکومتیں اسی جھگڑے میں گزر گئیں، اتنے پورے ملک میں علماء کو مارا گیا، جیلیں بھر گئی۔ جو کہتا مخلوق ہے اس کی جان چھوڑ دیتے، جو کہتا نہیں مخلوق نہیں اس کو جیل میں بند کر دیتے۔ امام احمد بن حنبل کو کتنا پیٹا گیا۔ اب پہلے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صحیح بات پر جمے رہے کہ یار مخلوق غیر مخلوق دونوں میں سے میں کیا کہوں، نہ اللہ نے کہا کہ مخلوق ہے یہ نہیں، نہ رسول نے کہا، یہ دین میں بات آئی نہیں، میں اس بارے میں کیا کہوں، اللہ کا کلام ہے بس، اللہ کا کلام سب مانتے تھے۔ آگے شروع کر دیا کہ اللہ کا کلام اگر بتاؤ مخلوق ہے، یہ نیا شوشہ چھوڑنے کا ایک نتیجہ۔ مگر جب ضد کی انہوں نے نہیں کچھ نہ کچھ خیال اپنا بتایا، انہوں نے کہا پھر میرے خیال میں تو یہ کہ مخلوق نہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا، سرکاری علماء نے کہا کہ نہیں مخلوق ہے۔ بہت مار کٹائی ہوئی، توبہ توبہ، اتنی مصیبت آئی، ساری سلطنت میں حکم ہو گیا کہ بلا کرو علماء کا امتحان کرو، جو مخلوق نہیں کہتا وظیفے بند اور جیلوں میں بند کرو۔ آخر میں یہ فتنہ جو ختم ہوا نا وہ ایک بابے سے ختم ہوا۔ جب روم سے قیدی چھڑا کر لایا گیا نا مسلمان، تو ان سے یہی سوال ہوتا تھا کہ مخلوق ہے، جو کہتا مخلوق ہے اس کو چھوڑ دیتے، جو کہتا نہیں مخلوق کو رومیوں سے چھوٹ آیا یہ اپنی جیل میں بند کر دیتے۔ اس بڈھے شیخ کی جب باری آئی نا، خلیفہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس قاضی احمد بن ابی دعاد بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا۔ جب سوال کیا نا کہ یہ قرآن مخلوق ہے یعنی، اس نے کہا امیر المومنین اس کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک سوال قاضی سے کرنے دے۔ انہوں نے کہا کر لو۔ اس نے قاضی احمد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سوال کا صحیح جواب معلوم تھا یا نہیں؟ اس نے کہا معلوم تھا۔ پھر حضور نے ذکر کیا نہیں کیا۔ اس نے کہا افسوس ہے کہ نبی یقیناً جانتا تھا کہ مخلوق ہے یا نہیں مخلوق، تو خود مانتا کہ حضور کو اس کا جواب نہیں بیان کیا، مسئلہ ضروری ہوتا حضور نہ کر دے۔ نبی علیہ السلام پوری طرح صحیح جواب سے واقف تھے، خاموش رہے۔ تو اور یہ دوسرا فریق دونوں نہیں جانتے کہ صحیح ہے یا نہیں، کہ بات تمہاری بات صحیح خیال ہی ہے نا، تم نبی نہیں ہو۔ نبی جانتے ہو چپ رہا، دین میں ضرورت ہوتی ہے اس مسئلے کی تو آپ بیان نہ کرتے۔ تجھے قاضی کوئی یقین نہیں کہ میرا یہ خیال ٹھیک ہے کہ یہ مخلوق ہے، نہ احمد کو پتا کہ یہ غیر مخلوق ہے۔ جاننے کے باوجود حضور خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، تم کیوں نہیں خاموش رہے، کیوں احمد کو اس فساد میں ڈالا؟ جب یہ بات ہوئی نا تو قاضی چپ ہو گیا، جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر جب چپ رہا تو پھر خلیفے نے خود کہا کہ قاضی کا گدھا تیز رفتاری سے چل رہا تھا مگر پل پر آ کر بیٹھ گیا، اس کا جواب نہیں آیا۔ 3 حکومتیں گزر چکی تھی لوگوں کو مارتی۔ اس نے کہا چھوڑو یار اس بابے کو، اور آج کے بعد یہ بحث بند کرو۔ ٹھیک اس نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ضروری ہوتا تو نبی علیہ السلام نام بیان کرتے۔ تو اس طرح جو مسئلے نئے لوگ پیدا کر رہے تھے نا، اب یہ ہمارے بریلوی دوست ہیں، انہوں نے حاضر ناظر ایسے مسئلے نکال لیے۔ ان میں سے اب ایک شریف آدمی نے، مولانا غلام رسول سعیدی نے پورا مضمون لکھا کہ ظنی عقائد اور قطعی عقائد۔ وہ کہتا ہے یقینی عقیدے جو ہے اور ہے، ساری امت ان کو مانتی، یہ ہمارا خیال ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے کہ آپ کا سایہ نہیں ہے، خیال ہے ہمارا کچھ
مگر یہ ظنی باتیں، ان کو اگر کوئی نہیں مانتا وہ کوئی گمراہ نہیں، اہل سنت سے خارج ہے۔ کیسی پیاری بات! جب ایک بات کوئی شخص اپنے ذہن سے گھڑ لیتا نا اور دوسرے لوگوں کو کہتا کافر، اب مطالبہ اگر کیا جائے کہ حاضر ناظر کا لفظ 14 سال کی کسی کتاب میں ہے، کسی امام نے لکھا تھا کہ حضور حاضر ناظر، تم نے ایک بات بنا لی، چلو تمہارا خیال تھا رکھتے، مگر باقی لوگ جی گستاخ ہے، بے ادب میں کیسے فتوے لگائے؟ تو یہ مضمون جو ہے نا اس دور میں اس کو چھپوا کر تقسیم کرنا چاہیے، فتنہ ہے تکفیر۔ جن بزرگوں کا ذکر کیا نا ماسٹر صاحب، وہ بزرگ بھی بہت اونچے تھے جو فوت ہو چکے تھے نا، وہ تھے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حمید بن فرائی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر فتویٰ دیا تھا، اور فتویٰ دینے والے جو ان میں سے مولانا شرف علی تھانوی بھی تھے۔ تب مولانا نے کہا میں نام نہیں لکھتا، میں نے صرف بات سمجھانی ہے کہ کیا فائدہ اس طرح کرنے کا، ایک آدمی عالم ہے، دیندار ہے، صرف آپ کو تھوڑا سا اس سے اختلاف ہے، کافر کہہ دیا، اسلام سے نکال دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی فلانا منافق ہے، فلاں آپ نے بتایا، تم نے ان کا سینہ چیر کر دیکھ لیا۔ مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی کہ میں لوگوں کے پیٹ چاک کروں، جو زبان سے کہتا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، بس آگے معاملہ اللہ سے ایک اندر سے مومن ہے، یعنی اللہ اکبر۔ یہ مولانا نے لکھا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ کسی کو خارج داخل کرے، کسی آپ کے علم میں ہے؟ ہاں بالکل آ جائے گا۔ سنا میں نے کہ انہوں نے اپنا رجوع کر لیا تھا کہ یہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، مودودی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اسرائیل صاحب اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ تو جب حکومت نہ ہو تو پھر یہ علماء کا ہی کام ہے کہ وہ یہ، بس وہ تو ضد تھی نا میرا خیال ہے، ورنہ مولانا کی بہت معقول بات تھی کہ جو اندر آئے ہیں ان کو تم باہر کیوں نکالتے ہو، ان کی تربیت کرو، ان کے اچھے مسلمان بناؤ، لیکن تم ان کو فتویٰ لگا کے ان کو باہر دھکیل رہے ہو۔ جب کہہ دیا کہ فلاں آدمی کافر ہے، اس پر کتنے احکام مرتب ہوں گے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اس کو مسلمانوں کی جائیداد سے، اپنے باپ کی جائیداد سے وہ حصہ نہیں لے سکتا، وہ کافر ہو گیا مرتد ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کی جائیداد بھاگ کے سرکار ضبط ہو جائے گی کہ یہ کھیل ہے، حکومت فیصلہ کرے گی، اگر وہ اس قسم کا مجرم ہے تو بس اس کی جان جائے گی، مرتد کی سارے حکم اس پر لاگو ہوں گے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ نے بڑے خط لکھے تھانوی صاحب کو، وہ بھی ان کے مکاتیب میں انہوں نے کہا نہیں تھانوی صاحب وہ نیک لوگ تھے، ان کے یہ خیال ہی نہیں جو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے نا، نہ فرائی صاحب کا یہ عقیدہ تھا نہ شبلی کا تھا، کسی کی عبارت سے نکالتے رہتے، خرد مینے لگا کر اس کے غلط مطلب لے کر نا کافر بنانے کا شوق۔ کیا اسماعیل شہید سے کے ساتھ کیا سلوک کیا، 200 سال گزر گیا، بس انہوں نے یہ لکھ لیا یہ لکھ لیا۔ بریلوی مدرسوں میں کوئی جائے بچہ اور کوئی پڑھے نہ پڑھے، پہلے دن سے انہوں نے بڑا بھائی کا حضور کو یہ کہہ دیا، یہ کہ بس وہ غلط چیزیں نا دماغ میں اتار دے کہ یہ کہا انہوں نے۔ توبہ توبہ۔ عجیب ہے وہ شخصیات جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو اور اپنی جان کو قربان کر دیا، ان کو یہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اب یہ کتنا بڑا کام تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسماعیل شہید گھر سے دور، سینکڑوں میل دور، کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، اور آخر میں پھر لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا جو ان کی سوئی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔